سلیمان بن عبد الملک نے ابو حزم تابعی بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان سے ایک سوال کیا کہ دنیا کو بقدر ضرورت اختیار کیا اور آخرت کی تیاری کی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ خلیفہ، اس نے اگلا سوال کیا بے وقوف کون ہے؟ تو جواب آیا کہ بے وقوف وہ ہے جس نے آخرت کو برباد کر لیا، اپنی دنیا کو آباد کر لیا۔ ایک مثال دوں پھر ختم کریں۔ ایک سلطنت کے اندر، ایک ملک کے اندر ایک قانون بن گیا، اور قانون یہ تھا جو وزیر اعظم ان کا جو صدر 5 سال اس کو دیے جاتے تھے، اس کے بعد جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی تھی تو اس کو ایک صحرا میں جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صحرا میں جا کے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بلکہ رسوں سے باندھ کر، پابا زنجیر کر کے، زنجیریں پہنا کر صحرا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہاں وہ بھوک سے، پیاس سے سسک کے مر جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس ملک پر بادشاہی کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ یہاں تو لوگ مرے جا رہے ہیں نا کہ کرسی کے لیے لڑائی ہے ساری، اور جھوٹ اور سچ کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ سیاست جھوٹ کا پلندہ بن گیا۔ تو رواج یہ جب پڑھا تو اس ملک پر ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہی کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ ایک اللہ والا ولی فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا بھائی ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اس ملک کا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ انہیں میں کوئی ملک ہے؟ اس نے کہا جو بادشاہ ہے جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جب وہ کرسی سے اترتا ہے تو اس کو صحرا میں جا کے باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اب درندے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ کمال ہے تمہاری۔ اس نے کہا اب یہ وقت ہے کہ کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا میں تیار۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ بابا جو ہے میرے دماغ سے فارغ ہے۔ اس نے کہا میری ملاقات کراؤ۔ اس کی ملاقات ہوئی جنرل باڈی سے، تو انہوں نے اسے کرسی پہ بٹھا دیا، تاج پوشی کر دی، بادشاہ بنا دیا۔ آرڈر شروع ہو گئے، کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ 5 سال پورے ہو گئے۔ جب 5 سال ہوئے تو انہوں نے اس کو اتارا، تاج اس کا اتارا، لباس اتارا، پاوا زنجیر کیا، سوار کیا جو ان کا نظام جس طرح رواج تھا، اور صحرا کی طرف لے کر چلنے لگے کہ اب اسے اس صحرا میں جا کے پھینک کے آتے، ڈال کے آتے۔ تو جب ملک سے نکلے، صحرا کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو وہاں صحرا نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ یار ہم بھول گئے کہ ہماری عقل بھول گئی، وہ صحرا کہاں گیا؟ وہ ریت کے ٹیلے کہاں گئے؟ وہ بنا باغ کہاں گیا؟ سب حیران، اس طرف بھاگ رہے اس طرف بھاگ رہے۔ وہ کہنے لگے آپ میرے کو بھی پوچھ لو، کیوں ہمیں گھوڑے دوڑائی پھرنے دیں؟ میرے کو بھی پوچھ لو۔ ہاں جی آپ بتائیں۔ کہنے لگا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو میں نے اپنی ساری مشینری، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا علم، ملک کی ساری دولت یہ صحرا کو آباد کرنے میں لگا دی۔ اب یہ صحرا نہیں ہے، تمہیں صحرا ملے گا بھی نہیں۔ یہاں اب نہریں ہیں، یہاں اب سبزہ ہے،
یہاں درخت ہیں، یہاں کوٹھیاں ہیں، یہاں بنگلے ہیں، یہاں خوشبوئیں ہیں، یہاں نعمتیں ہیں، دیکھو تو صحیح، آگے تو جاؤ، یہاں تو تمہارا بڑا پروٹوکول ہے، بڑا نظام انتظام ہے۔ وہ سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے یہ بنا دیا اور اب تم مجھے مار نہیں سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے۔ بس یہی بیوقوفی تھی تمہارے پہلے بادشاہوں کی کہ انہوں نے اپنے صحرا کو آباد نہیں کیا تھا، میں نے اپنے صحرا کو آباد کر دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک جنگل میدان ہے، اس دنیا کے اندر تم نے اپنی جنت بنانی ہے، یا جنت بنا لو یا جہنم بنا لو، سبحان اللہ کہو گے وہاں درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے وہاں درخت لگے گا، نیکیاں کرو گے نہریں بنے گی، نیکیاں کرو گے باغات ملیں گے، نیکیاں کرو گے حوریں بنے گی، نیکیاں کرو گے علمات بنے گی۔ وہ جو جنگل میدان ہے ہم نے اپنا یہاں بنا کے جانا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔